بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہے سورج گہن واقع ہونے والا ہے اور صبح 9:15 سے لے کر 3 یا 3:15 بجے تک جو ہے وہ جاری و ساری رہنے والا ہے۔ لہٰذا آئیے سورج گہن کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر وہ کون سی باتیں ہیں جو ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں، میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو جو ہے پیش کرتا ہوں تاکہ اس سورج گہن کے موقع پر اور اس اثنا میں ہم ان قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات جو سورج گہن کے تعلق سے اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ سورج گہن کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے۔ مرد بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سورج گہن کی، اور جو ہے تو خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر اس کو جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جماعت اگرچہ شرط نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ نماز با جماعت ادا کی جائے۔ اگر ایسا کوئی نظم ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر آپ جو ہے با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں تو سورج گہن کی نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر مساجد میں مواقع ہیں تو مسجد کے اندر بھی با جماعت نماز صلوات الکسوف کی جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اذان یا تکبیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف الصلاۃ الجامع کہہ کر جو ہے لوگوں کو پکارا جائے اور پھر جب لوگ جمع ہو جائے تو اس نماز کو جو ہے الحمدللہ ادا کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ لوگوں کو الصلاۃ جامع کہہ کر مسجد کی طرف جمع کریں۔ یہ ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارے سامنے میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو انفارم کریں، ان کو معلوم کریں، اور پھر یہ ہے کہ معلوم کر مسجد میں ان کو جمع کر لیں اور پھر با جماعت نماز ادا کریں۔ سورج گہن کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے۔ 2 رکعت نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہر رکعت میں اگرچہ عام نمازوں کی طرح ایک قیام اور ایک رکوع جائز ہے۔ جیسے کہ عام نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے 2 رکعت سنت یا 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، وہی طریقے سے جو ہے یہ 2 رکعت نمازیں بھی نماز کسوف جو ہے یعنی سورج گہن کی نماز انشاءاللہ تعالی وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں حنفیہ کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جماعت وہ شخص کرائے جو جمعے کی نماز پڑھاتا ہو۔ ہر آدمی جو ہے نماز کو ادا نہ کرائے، بلکہ جو ہے وہ شخص اس نماز کو ادا کرے یا پڑھائے جو جمعے کی نماز پڑھانے کا جیسا لائق ہے یا اس کی وہ حیثیت ہے یا وہ اس مسجد کا امام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف گئے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں باندھی، آپ نے لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع فرمایا جو پہلی قرات سے کم تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی جو پہلی قرات سے کم تھی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع فرمایا جو پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا رکوع کمپلیٹ کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کہا، پھر سجدے میں گئے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سے نماز کو ادا کیا، یہاں تک کہ آپ نے 4 رکعت پوری کی اور نماز کو ختم کر دیا۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہے کہ اس میں بڑی صورتوں کو لگایا جائے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کو اس کے اندر میں جو ہے لگایا اور ایک لمبی قرات کی، اور پھر دوسری رکعت میں جو ہے اس سے تھوڑا کم چھوٹا سورہ لگایا اور پھر لمبی قرات کی، یہاں تک کہ سورج گہن جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی کوشش جو ہے کی جا سکتی ہے کہ جو حفاظ کرام ہیں اگر ان کو ہم نماز کے لیے آمادہ کریں اور وہ نماز کے لیے اگر تیار ہو جائے تو پھر نماز
کسوف کو جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے، اور لمبی نماز کے ساتھ جو ہے سورج گرہن کی یہ 2 رکعتیں انشاءاللہ تعالی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 2 باتیں اور بھی پیش نظر ہے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز کا وقت جو ہے وہ گرہن شروع ہونے سے لے کر گرہن ختم ہونے تک ہے۔ جیسے کہ 9:15 بجے سورج گرہن شروع ہوگا اور پھر جو ہے تو 3:15 یا 3:30 بجے ختم ہوگا، ایسی اطلاع ہے۔ تو اس دوران میں جو ہے نماز سورج گرہن کو جو ہے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا وہ وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج لگا تو آپ نے نماز کو آغاز کیا، اور جب سورج ختم ہوا تو آپ نے ختم نماز جو ہے تو وہ پوری کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نمازوں کو جو ہے ادا کرنے کی طرف جو ہے متوجہ ہوں۔ بالخصوص اس میں جہری اور سری دونوں قرات کی جا سکتے ہیں، زور سے بآواز بلند بھی جو ہے قرات کی جا سکتی ہے، اور خاموشی کے ساتھ بھی جو ہے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ دونوں صورتیں ہیں اس میں، آپ چاہے تو قرات کر سکتے ہیں اور چاہے تو جو ہے تو خاموشی کے ساتھ میں، جیسے ہم دوسری سنتیں یا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے تو ظہری نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے خطبہ دینا مستحب ہے، جیسا کہ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض دوسری احادیث میں خطبے کی بجائے ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، حمد و صدقات اور خیرات ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کرنا یہ بھی جو ہے تو مناسب ہے۔ تو دونوں بھی چیزیں ہیں، بلکہ خطبے کے بارے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اپنے لیے دیا تھا، اور وہ اس لیے دیا تھا کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے فرزند تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، تو لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ شاید ان کی وجہ سے جو ہے سورج گرہن لگ گیا، تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کیا ہے کہ سورج گرہن کسی مصیبت یا کسی کی موت اور حیات سے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کی 2 نشانیاں ہیں، سورج اور چاند، اور ان کو گرہن لگتا ہے، ان نشانیوں کے علاوہ اس میں دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اگر آپ خطبہ دینا چاہیں تو اس پہ خطبہ بھی دے سکتے ہیں، کچھ بات بھی کر سکتے ہیں سورج گرہن کے تعلق سے، اور اگر نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی کسی قسم کی برائی نہیں ہے یا کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس میں خاص طور سے جو بات کہی گئی ہے کہ ہم صدقات ہے، خیرات ہے، اور اسی طرح دعائیں ہیں، استغفار ہے، کثرت سے استغفار کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطر تھا کہ جب آپ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو کثرت سے جو ہے آپ استغفار کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی اس کو اپنی زندگی کا وطر بنائیں، اور چونکہ آج سورج گرہن ہے لہٰذا یہ ویڈیو اسی کے یعنی ضمن میں جو ہے آپ تک جو ہے بھیجا جا رہا ہے، لہٰذا ان نمازوں کو آپ اپنے گھر میں یا پھر مساجد کے اندر جہاں کہیں جیسا بھی اہتمام ہو سکتا ہے آپ اہتمام کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، خوب استغفار کریں، خوب جو ہے تو توبہ استغفار کریں، خوب زیادہ دعائیں کریں، خوب زیادہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ ہمارا تعلق باللہ گہرا ہوگا، جتنی ہماری وابستگی جو ہے تو یقینی بنے گی، اتنے ہی جو ہے تو اللہ کی رحمتیں اور جو ہے تو اس کی جو ہے تو برکتیں اور کاملہ جو ہے ہمارے اوپر میں نازل ہوں گی، اور ان قسم کے جو مصائب اس وقت جو ہے ٹوٹے ہیں مختلف وباؤں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، گرہن کی شکل میں، اور ٹڈیوں کی شکل میں، اور نہ جانے اور کون سے طریقے سے جو ہے یہ طوفان ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو ان سے بھی الحمدللہ ہم محفوظ و محمود رہیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق، قوت و استطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔